السلام علیکم. اس کو بولو ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ہیروز. اسلامک ہم آپ کو سنائیں گے صحابہ کرام کی اسٹوری. بولا اسٹوریز انشاءاللہ کہ اگر آپ اسلام نہیں چھوڑو گے تو میں کیا کروں گی؟ کھانا نہیں کھانا. اور 3 دن تک کھانا انہوں نے نہیں کھایا. پھر جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور بے ہوش ہو گئی، جیسے یہ چوک ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر جا کے لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، بوڑھا ہو کر بھی. کتنا برا کام کرتا تھا، کتنے بڑے فتنے میں مبتلا تھا وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا رہے گی کہ سب خیریت سے رہیں. ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ہیروز. اور ہمارا مین موٹیو آئیڈینٹیفائی اور ریئل ہیروز. تو اسی کی ایک ویڈیو آج ہم بنائیں گے بیکاز وی آر کورنگ صحابہ کرام اور ان کی زندگی کے بارے میں اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں. تو آج ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے 8ویں صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت اپنی زندگی میں ہی دے دی تھی. اور ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام ہے ان کا بیٹا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی. سعد بن ابی وقاص. بولو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنینا آپ بھی کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 8ویں عشرہ مبشرہ ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں 7 عشرہ مبشرہ کے بارے میں، یعنی 7 ایسے صحابہ کے بارے میں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. دانیال زوہان کا آج بھی پرومس ہے کہ زوہان تنگ نہیں کرے گا. ابھی سٹوری سٹارٹ ہو چکی ہے، اس لیے زوہان بھی انٹرسٹ سے پاپا کی باتیں سننی ہیں. اوکے، سٹوری سنا رہے ہیں پاپا. آپ سونے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ پاپا مجھے سٹوری سناؤ. بولتے ہیں نا، سٹوری سناتے ہیں نا. پھر کبھی لائن والی، یہ بھی ریئل لائن ہے، یہ ریئل ہیرو ہے. اوکے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دانیال کہاں پر؟ مکہ میں پیدا ہوئے ہیں. اور 17 ایئرز ایج میں، 17 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ان کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے ہے. کس سے؟ بنو زہرہ. بنو زہرہ. اس سے پہلے بھی ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ. ماشاءاللہ. جو بھی ایسے آنسر جو پریویس ہوتے ہیں وہ دیتا ہے، اس میں پاپا کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا بھی جو تعلق ہے وہ سیم قبیلے سے تھا. اور یہ قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ہیں. رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ جیسے آپ لوگوں کے ماموں ہیں نا جی. ماموں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہے نا ماموں بھی آپ کے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ رشتے میں ماموں ہیں. ٹک ٹاک لائیو پہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو سب جو ٹک ٹاک لائیو پہ دیکھ رہے ہیں ان کو سے ہائے السلام علیکم بولو. السلام علیکم. اوکے، تو آج کی سٹوری کتنے عشرہ مبشرہ کی ہے؟ 8. اور کیا نام ہے ان کا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے میں ان کو بتا چکا ہوں آپ کے ان کے بارے میں کہ وہ 17 ایئرز ایج میں انہوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، قبیلہ ان کا بنو زہرہ. ایک رات انہوں نے اسلام قبول ایسے کیا کہ ایک رات ان کو خواب آیا کہ اندھیرے کے اندر ان کو چاند نظر آیا. کیا نظر آیا؟ چاند. اندھیرے میں چاند نظر آیا. تو پھر انہوں نے اس چاند کو نا فالو کیا اور ایک جگہ پر جا کے رکے. تو وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے آلریڈی. تو انہوں نے ان کے نام وہ پھر آپ کو بھول جائیں گے اس لیے. ٹھیک ہے، میں ایز سمپل سٹوری سنا رہا ہوں تاکہ وہ آپ کو یاد رہے. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اندھیرے میں ایک چاند ہے. اس چاند کو وہ فالو کر رہے ہیں. فالو کر کے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں. وہاں پر کچھ صحابہ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں پر کب آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بھی ابھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں ان کو وہاں پہ پھیلا تو ہوا تھا مکہ میں. پھر ان کو سمجھ لگتی ہے کہ یہ خواب کس سے ریلیٹڈ تھا. ٹھیک ہے، پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام سے ریلیٹڈ تھا. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاند تھے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کرے گا سمجھ لو کہ اس نے روشنی کی، اس نے نور کی پیروی کی. اس نے چاند خواب میں ان کو نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہے اور مجھے ان کی پیروی کرنی ہے. یہ مطلب چھوٹا سا ایک آپ سمجھ لو کہ
اس کی ڈیٹیل آپ بتا سکتے ہو باپ کی, ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام آلریڈی کچھ وہاں پہ تھے 4-5, تو وہاں پہ حضرت طلحہ حضرت سعد نے ان سے پوچھا کہ آپ کب آئے ہو, تو انہوں نے بتایا کہ ہم بھی ابھی آئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور دے ایکسیپٹ اسلام. اس طریقے سے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کو لگا رہنے دو بیٹا, یہ ہمارا ریئل ہیرو ہے, پر جب بڑا ہوگا پھر اس کو سمجھ آ جائے گی. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے دھوان بیٹھا ہوا ہے آج, ہے نا. آج تو تنگ نہیں کر رہا, آج پکا پرومس کر رہا ہے, کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں نہیں آئے گا. اگر یہ تنگ کرے گا تو کیا ہوگا, نیکسٹ ویڈیو میں نہیں آئے گا. اس کو بولو ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ہیروز. ہم آپ کو سنائیں گے صحابہ کرام کی سٹوریز انشاءاللہ. تو پھر ایسے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے ان کے ساتھ. بہت مشکل ہوتی ہے ان کو. پھر جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر جو ان کی امی ہے نا, ان کی ماما ان سے ناراض ہو جاتی ہے. وہ تو ہو کے پھر وہ ان سے واپس نہیں مانتی. کئی ماما جو ناراض ہو جائیں پھر نہیں مانتی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا نا, تو پھر کیا ہوا, ہاں جی جیسے آپ کی ہے, مان جاتی ہے نا آپ کی تو. لیکن ان کی ماما جو ہے نا, انہوں نے مانی نہیں. انہوں نے کہا اگر آپ اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا پینا. زبان what was your promise, ادھر بیٹھنے کا, اوکے. اس کے بعد آپ کو آئس کریم بھی پاپا دلائیں گے, اور آنکھ بھی. آپ ابھی دیکھو ویڈیو چل رہی ہے, ابھی آپ نے آرام سے بیٹھا, بعد میں آپ کی ویڈیو آپ خود دیکھو گے, پھر آپ کو بھی ہنسی آئے گی, اوکے. تو پھر کیا ہوا, ان کی ماں جو ہے وہ ان سے ناراض ہوگی, اور انہوں نے کہا کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اگر آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا. تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, اور یہ بات جو ہے وہ مکہ میں بھی پھیل گئی. جیسے آپ کوئی تنگ کرو تو ریلیٹیوز میں بتاتے ہیں نا کہ دانیال تنگ کرے گا, یا کوئی بھی تنگ کرتا ہے تو وہ سارے باتیں کرتے ہیں نا کہ وہ اچھا بچہ نہیں ہے, وہ تنگ کرتا ہے ماں باپ کو. آپ کے اپنے پاس رکھو, اس کے پاس مائک آلریڈی ہے. کرتے ہیں نا, سارے باتیں کرتے ہیں نا کہ ان کے بچے اچھے نہیں ہیں اور ان کے بچے اچھے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دانیال؟ ہوتا ہے نا. تو پھر جن کے اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو سارے اپریشیٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن یہ بات ماننے والی نہیں تھی نا بیٹا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو پھر حضرت سعد کی جو امی جان ہے نا, انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, اور اتنی دیر تک چھوڑا کہ وہ بے ہوش ہو گئی. 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. لوگ اکٹھے ہو گئے ان کے, جب وہ بے ہوش ہو گئیں تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے. 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. سمجھ آ رہی؟ ہاں جی. کتنی بڑی قربانی ہے. اگر آپ پاپا آپ سے ناراض ہو جائیں اور آپ کو بولیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو آپ کرو گے پھر وہ کام؟ کبھی نہیں. کیا کرو گے؟ کبھی بھی کرو گے؟ کبھی بھی ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے منع کیا مجھے, میں نے کوئی کام وہ والا نہ کیا؟ تو پھر یہ دیکھو نا, پھر ان کی ماما جو ہے وہ بول رہی تھی, اور انہوں نے کہا ہاں نہیں ایسے آپ نے نہیں کیا. لیکن ان کی ماما نے ان کو بولا کہ اگر آپ اسلام نہیں چھوڑو گے تو میں کیا کروں گی, کھانا نہیں کھانا. اور 3 دن تک کھانا انہوں نے نہیں کھایا. پھر جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور بے ہوش ہو گئی, پھر حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں پر آئے, اور لوگ سمجھے کہ اب جو ہے وہ بات بن گئی ہے, یہ آ گئے ہیں وہاں کے پاس. ویسے خیال رکھتے تھے ان کا بہت, لیکن وہ بولتے تھے میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا کہ اسلام چھوڑ دو. ٹھیک ہے, اسلام تو بہت اسٹرانگ چیز ہے, قیمتی چیز ہے, سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماما پاپا سے بھی قیمتی چیز, ہر ایک چیز, دنیا کی ہر ایک چیز سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اسلام. اللہ اور اس کا رسول. ساری دنیا سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان, اللہ اور اس کا رسول. ٹھیک ہے, ماں باپ سے بھی, دنیا سے بھی, ہر ایک چیز سے. قرآن اور نماز, یہ تو ساری. اور جو لوگ مسلم ہوتے ہیں جی, اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ سب جائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جائیں گے بیٹا. اور پھر ان کی ماں, وہ جب حضرت سعد بن وقاص وہاں پر پہنچے, اپنی ماں کے پاس دیکھا وہ بے ہوش ہے, تو جب حضرت سعد, لوگوں نے بتایا ان کی ماں کو کہ سعد بن وقاص جو ہیں وہ آ گئے ہیں, تو ان کی ماں کو تھوڑا سا ہوش آیا, تو انہوں نے اپنی ماں سے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. کین یو امیجن؟ انہوں نے کہا سی کیسے قربانی دیتے ہیں اسلام کے لیے, کتنی بڑی قربانیاں. اینڈ الحمدللہ وی بورن ایز اے مسلم, وی بورن ایز اے مسلم, الحمدللہ. اوکے. اس کے بعد جو ہے حضرت سعد بن وقاص نے اپنی ماں سے فرمایا کہ اگر آپ کی 1000 جانیں ہوتی, کتنی؟ 1000.
1000 ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ کرے, 1000 ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جان نکال لے, تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. کتنا مشکل ہوگا یہ اپنی ماں کو کہنا. آپ مجھے کہہ سکتے ہو کہ پاپا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ابھی کچھ کر دیں تو پھر بھی میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. If I say like I am sick, میں بیمار ہوں, اور میں آپ کو بولوں بیٹا آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو آپ وہ کام کرو گے؟ نہ, کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں نا. سیکھ بٹ اسلام آپ کو اگر کبھی ایسا کوئی چانس آئے تو آپ نے اسلام کو پرائرٹی دینی ہے. اوکے انشاءاللہ. اوکے بیٹا. ماشاءاللہ. زوہان بھی انٹرسٹ سے اسٹوری سن رہا ہے. پھر بھی انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. فرمایا کہ 1000 آپ کی جانیں ہوں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکال لیں, تو پھر بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. اور پھر آپ کو ابھی ان کی بہادری کے قصے سناتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ سب سے بڑے پاکستان بولنے لگے تھے پاپا, اسلام کے جو ہیں وہ تیر انداز سے. تیر دیکھیں نا آپ نے بھی لیے بھی ہیں 2-3 دفعہ پاپا سے, مارکیٹ سے توڑے بھی ہیں. سب سے پہلے تیر انداز اور سب سے بڑے تیر انداز سے. آپ کا نشانہ بہت پکا تھا اور تیر چلانے میں ماہر تھے آپ. کیا تھے؟ ماہر. تیر چلانے میں بہت ماہر تھے. غزوہ بدر میں جب آپ تیر چلا رہے تھے نا تو کئی کافروں کو آپ نے جو ہے اپنے تیر کے نشانے سے گردنوں میں جہاں جہاں پر بھی مار سکتے تھے مار کے ختم کیا. پھر غزوہ کس میں بیٹا؟ غزوہ احد میں بھی, غزوہ بدر میں بھی. غزوہ احد میں جو ہے نا پھر آپ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بڑی بات کی ہے نا آپ کے بارے میں, اللہ اکبر ماشاءاللہ, ہم تو کہیں گے نا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کے اوپر ہماری جان قربان, ہماری ماں باپ قربان, ہماری اولاد قربان. ہم تو یہ بولیں گے نا کہ اللہ کے رسول پر سب کچھ قربان. تو جب آپ تیر چلا رہے تھے نا غزوہ احد میں تو کافر آپ کے پاس آ رہے تھے, آپ تیز تیز تیر چلا رہے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں فرمایا کہ چلاؤ ان کے اوپر تیر, اور بھی تیر چلاؤ, میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفلوں میں بیٹھتے تھے تو آپ کہتے تھے کوئی میرے ماموں جیسا بھی ہے تو سامنے لے کے آؤ. اب جیسے میں اگر میرے بچے اچھے کام کریں گے تو پھر میں کسی کو کہوں گا نا کہ میرے بچوں جیسے اچھے بھی ہیں جن کو اسلام کی نالج ہے تو سامنے لے کے آؤ. تو ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خوشی میں فرماتے تھے کہ میرے ماموں جیسا ہے تو سامنے آئے. سمجھ رہے ہو آپ؟ اتنا مطلب ان سے لگاؤ تھا, پیار تھا ان سے. تو اس کے بعد جب ہجرت کر کے چلے گئے مکہ میں مسلمان, تو وہاں پر جا کے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے دوسری دنیا, مطلب پردے کے بعد, اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ کو ایک جگہ میں جا مطلب وہاں کا انچارج لگا دیا تھا, مطلب لائک گورنر لگا دیا یا کسی بھی جہاں پر مسلمانوں کا ایک نزدیک ہی مدینہ سے. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ایک دفعہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر آپ کو جنت کی بشارت دی نا آپ نے, تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا نا وہ جنتی ہوگا. مجلس بیٹھی ہوئی تھی نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جی, تو دروازہ کھلا تھوڑی دیر کے بعد, تو اندر کون آیا؟ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ. تو لوگوں نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یار جنتی شخص ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہو؟ ان کے ماموں بھی ہیں اور انہوں نے اسلام کے لیے دیکھو نا کیسی کیسی قربانیاں دی بیٹا, اپنی ماما کو. پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو, ان کے ساتھ احسان, ان کے مطلب اچھائی کرو, چاہے وہ اگر مشرک بھی ہو یعنی ایمان نہیں بھی لائے تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے, ظلم نہیں کرنا اپنے ماں باپ کے اوپر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ شرک کا کہیں, کیا اگر وہ اسلام سے منع کرے تو ان کی بات نہیں ماننی بس, لیکن ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا. لیکن اگر وہ اسلام کے بارے میں کہیں کہ فالو نہ کرو اسلام کو, تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کی بات بالکل بھی نہیں ماننی. اگر وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو آپ عبادت کرو تو آپ نے بات نہیں ماننی. اگر کوئی کہے ماں باپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اور نبی ہے تو آپ نے بات نہیں ماننی. کوئی بھی ماں باپ بیٹا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کوئی بھی نبی نہیں ہے بیٹا. کے بعد ہے لیکن سے پہلے. وہ ان سے پہلے تو ہے نا. بٹ اف سم ون سے دس از ناٹ فار یو, دس از لائک ایگزامپل, سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ مثال کے طور پہ آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو کہے کہ اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہب کی طرف جاؤ, یا اگر کوئی بچہ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار سے پیش آئے, ٹھیک ہے, بٹ کیا کرے, اسلام کو نہیں چھوڑے. اس کی خیر ہے, ویڈیو میں نہیں ہوگے پھر بیٹا, ویڈیو میں نہیں ہوگے. اوکے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ایک اور بھی جو ہے وہ دعا دی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یا ان سے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول کیا کر. تو پھر آپ کی دعا بہت قبول ہوتی تھی. ایک دفعہ مکہ میں اور میں بھی مدینہ میں, اللہ خیر کرے, ٹھیک ہے, بٹ بہت پلیسز آپ 70% یہی سمجھو مدینہ میں انشاءاللہ, اور یہی آنسر یہی ہوگا میرے خیال سے. وہاں پر نا وہ نہیں ہو رہی تھی, ڈیفینیٹلی مدینہ میں, کیونکہ دس از اباؤٹ آفٹر ڈیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ میں نا ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی. کیا بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ بہت سارے, سنی میں بتاتا ہوں, اب میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو پھر لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک شخص نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو پھر لوگ اکٹھے ہو گئے, حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں دعا کروں گا, میں اللہ تعالیٰ سے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. پھر انہوں نے 2 نفل جو ہے وہ نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کیا. اسی ٹائم جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی, اسی ٹائم. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ یا اللہ حضرت سعد کی دعا کو قبول فرمانا. تو اس طرح ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی تھی. سمجھ رہے ہو؟ ہوتا ہے ایسے کسی کی دعا ویسے ہوتی ہے جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت بڑے سپہ سالار بھی تھے, جنرل. سمجھ رہے ہو؟ سپہ سالار کیا ہوتا ہے؟ فوج کو جو کمانڈ کرتا ہے بیٹا, جنرل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جنرل. ایک دفعہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاسٹ پیریڈ میں, بالکل جب وہ اس دنیا سے پردہ کرنے کے قریب تھے, یہ ایران کا نام سنا ہے آپ نے؟ ایران, عراق, یہ پہلے لوگ کافر تھے اور ان کے پاس بہت بڑی تعداد ہوتی تھی سپاہیوں کی, تلواروں کی, نیزوں کی. ایون ان کے پاس ایلیفینٹ ہوتے تھے. کیا؟ ایلیفینٹ. ہاتھی بھی ہوتے تھے جنگ میں لڑنے کے لیے. جی پتہ ہے, وہ کافر ہوتے تھے پہلے کافر ہوتے تھے. پہلے وہاں پہ پرانے زمانوں میں ممی بھی ہوتی تھی نا. ممی بھی ہوتے تھے. وہی وہ پرانی بات ہے اور بھی سے. اوکے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا جنگ لگ جاتی ہے, مسلمان جو ہے حملہ کرتے ہیں, لیکن ایک دن میں مسلمانوں کے 4000 جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. لوگ کتنے مسلمانوں کے؟ 4000. اور جب ان کے پاس تو بہت بڑی تھی نا, لیٹس سپوز وہ مسلمان 1 لاکھ تھے اور وہ آگے سے 3-4 لاکھ تھے, اور ان کے پاس ایلیفینٹ بھی تھے, ان کے پاس تیر بھی اچھے تھے. سمجھ رہے ہو؟ ان کے پاس ویپن بھی اچھے تھے, اور ایلیفینٹ بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, سارا کچھ تھا. تو مسلمانوں کے پاس مطلب سورڈز تھی, تلواریں تھی, نیزیں تھی, گھوڑے تھے, تھوڑے ایکوپمنٹس تھے جنگ لڑنے کے. کتنے؟ تھوڑے ایکوپمنٹس تھے. مجھے پتہ ہے ایران بہت بڑا ہے. ہاں, تو تب ایران میں بہت بادشاہت ہوتی تھی بیٹا. اس بادشاہ کا نام تھا رستم, جس کو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہرایا. اور کیا ہوا کہ جب 4000 لوگوں کی قبر مدینہ میں آئی نا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے, کیا شان ہے ان کی بیٹا, میں انشاءاللہ I will let you know. جب کبھی لمبی اسٹوری آئے گی نا, پھر میں بتاؤں گا کہ ریئل میں حضرت عمر کتنے بڑے خلیفہ تھے ماشاءاللہ. وہ نا تو پھر کیا ہوا, حضرت عمر جو ہے وہ خود جا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جب میرے 4000 جو ہیں وہ شہید ہو گئے, انہوں نے اپنا کافر لیے وہاں کے مدینے کے لوگ, مطلب ساتھ جتنے بھی مطلب تھے ساتھی کمپینینز تھے, ان کو ساتھ لیا اور وہ خود جنگ کی طرف نکل گئے. ابھی تھوڑی دور گئے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام سنا بنا, وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی اشرا مبشرہ ہے ماشاءاللہ. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف
تھوڑا سا دور جا کے مدینے میں انہوں نے انہیں روکا اور فرمایا کہ یہ جو خلافت، یہ جو مدینہ ہے نا، اسلام کی جو مین کیپٹل ہے، اس کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے. دانیال آپ بس ادھر کنسنٹریشن کرو، اس کو چھوڑو. اوکے ادھر آؤ. پھر میں نے کیا پوچھا بتایا ابھی؟ بتاؤ نا ابھی کیا بتایا میں نے. یو آر لسننگ ٹو می، تو میں نے کیا بتایا ابھی؟ کچھ نہیں. تو پھر آپ کم فارورڈ، میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا. دس از ناٹ وٹ آئی مین. اوکے ایسے نہیں بیٹا. اب پاپا آپ کو بتا رہے ہیں اسلام کے بارے میں. دس از سیریس ٹاپک. تو اس لیے روحان کو جو ہے چاہے یہ کچھ بھی کریں. اور کل ایک اعتراض بھی آیا کہ پردے کا، آئی تھنک تو شی از 10 years old. ابھی یہ 10 سال کی بچی ہے. تو انشاءاللہ جب اس ایج تک جائے گی تو ویسے بھی نہیں ہوگی، اگر ہوئی بھی تو یہ لیگیسی جو ہے انشاءاللہ، لیگیسی کیا اللہ معاف کرے، یہ ان کو اتنا میں ٹرین کروں گا کہ یہ اسلام کے بارے میں اب اپنے ایج کے بچوں کو یا اپنی ایج کے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ آؤ تو کیا ہوگا، آپ اس کا اچھے سے اسلامک بینیفٹ جو ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کرو گے. ٹھیک ہے پاپا، دیٹس واٹ پاپا وانٹ. اوکے آپ کو نیند آ رہی ہے، بور ہو رہے ہیں تو اسٹوری نہیں سننے دھیان سے، پتہ چل جائے گا. کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہم اسی لیے رکھتے ہیں، بچوں سے سوالات پوچھتے ہیں اینڈ پہ تاکہ پتہ چلے کہ بچوں نے کتنے انٹرسٹ سے اسٹوری سنی ہے، اور پھر جو جیتتا ہے اس کو انعام بھی مل جاتا ہے. تو اس کے وہ جو پھر حضرت عمر رضی اللہ، یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اور بات مانی، واپس آئے. پیچھے انہوں نے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. تو پھر جب واپس آئے پھر صحابہ کرام نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلاتے ہیں اور ان کو بھیجتے ہیں. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے گئے مسلمانوں کا، ایران میں گئے اور وہاں پر جا کے بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کی مدد سے. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ نے کیا کیا، جو ایلیفینٹ تھے نا، آپ نے جب دیکھا کہ یہ تو قابو میں نہیں آ رہے، آپ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ ان کی آنکھوں میں تیر مارو. کیسی اسٹریٹجی ہے؟ آنکھوں میں تیر ماریں گے تو کیا ہوگا؟ ایلیفینٹس کی، ہاتھیوں کی، جانور تو وہ اگینسٹ آئے ہوئے تھے نا جنگ میں. تو پھر اگر وہ ہاتھی مر جاتے تو وہ مرتے نہیں، بات اتنی جلدی تو مر ہی نہیں سکتے تھے نا تیروں سے. دیر واز نو آنکھ میں، مطلب وہ بوم کا ٹائم تھوڑی نا تھا کہ جب بوم ہوگا یا گولی ہوگی تو آپ اس کو فائر کرو گے. ہاتھی تو بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، کتنا بڑا اونچا ہوتا ہے. ہاں شیر بھی اس سے ڈر جائے. ہاں لیکن شیر سب کو ڈرا دیتا ہے، وہ کنگ ہوتا ہے نا جنگل کا. تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو تیر چلانے والے تھے نا، ان کو بولا کہ آپ کیا کرو، ان کی آنکھوں میں تیر لگاؤ. سمجھ رہے ہو؟ پھر انہوں نے آنکھوں کے نشانے لے کے تیر لگائے تو وہ جو ایلیفینٹ تھے نا وہ واپس اپنی فوج کی طرف بھاگ گئے. اس میں پھر ان کے کتنے ہی جو فوجی ہیں نا وہ مر گئے. سب کو مطلب اسٹریٹجی تھی نا، سارے تو نہیں لیکن کافی سارے. پھر ان میں بھگدڑ مچ گئی نا، جب ہاتھی بھاگ رہے تھے پاگلوں کی طرح، ہاتھیوں کو کیا پتا کہ یہ اپنے ہمارے ہیں یا دوسرے والے ہیں. بس جب ان کی آنکھوں میں تیر لگ گئے تو پھر کیا کیا انہوں نے، جو بھی سامنے آتا گیا اس کو کچلتے گئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ لیا؟ وہ امیجن کر رہے ہو آپ، جب ہاتھی کی آنکھ میں تیر لگے گا تو پھر وہ اس کو پتا تھوڑی نہ چلے گا کہ ہی از مائی فرینڈ اور اینیمی، یا آئی ایم فائٹنگ فرام دس سائڈ اور دس سائڈ. پھر تو وہ پاگل ہو جائے گا نا. ایسے ہی مرے گا تو بات کی بات ہے نا، لیکن جب وہ پاگل ہو جائے گا ایک رش کے اندر تو پھر کیا ہوگا، سب مر جائیں گے. اس کے جو اس کے سامنے آئے گا وہ مرتا جائے گا اس کے پاؤں کے نیچے کوئی. تو بھگدڑ مچ گئی. پھر اس طرح اور بھی اسٹریٹجیز لگا کے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت محنت کے ساتھ پھر ایران کا جو قلعہ تھا اس کو فتح کیا. اور پھر وہاں پر جا کر قلعہ دیکھا تو قلعہ بہت خوبصورت تھا بیٹا. بٹ دے نیور سین، مطلب ایسا کبھی بھی انہوں نے اتنی خوبصورت بلڈنگز اور قلعے نہیں دیکھے تھے. تو پھر جو بادشاہ کا تخت تھا نا وہاں پر وہ بیٹھے نہیں، وہاں پر جا کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت نماز ادا کی. یعنی اتنے ٹائم آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، دو تو کر کے نا 8 ٹائم 8 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کی. تو پھر ان کی جو ڈیتھ ہے وہ بالکل نارمل ڈیتھ ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ پھر ان کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا گیا ایران کا. جب انہوں نے فتح کر لیا پھر ان کو ایران کا کیا کیا گیا،
گورنر مقرر کر دیا گیا. پھر ایک لوگوں نے نا ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے اور مطلب انصاف نہیں صحیح طرح کرتے. لوگوں نے شکایتیں لگائی حضرت عمر کو, مدینہ میں خط بھیجے, سمجھ رہے ہو, جی ابو. غلط کیا نا. تو پھر حضرت عمر وہاں سے آئے لوگوں کے شکایت سننے کے لیے. تو جب ایک مجمع اکٹھا ہوا نا, تو اس مجمع میں جب حضرت عمر نے فرمایا کہ بتاؤ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا خامیاں ہیں, تو سارا مجمع خاموش ہو گیا, کیونکہ ان میں کوئی خامی تھی نہیں. لیکن ایک شخص جو ہے نا وہ اس نے غلط جھوٹ بولا, آپ کے اوپر الزام لگایا ایک شخص نے. تو پھر اس کا انجام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. اس شخص نے کہا کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف نہیں صحیح کرتے اور نماز صحیح نہیں پڑھاتے, ٹھیک ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ سن کر نا بہت غصہ آیا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں سچ بول رہا ہوں تو ٹھیک ہے, اگر یہ شخص یہ جھوٹ بول رہا ہے نا تو اس کو لمبی عمر عطا فرمانا اور اس کو ہمیشہ غریب رکھنا اور اس کو فتنے میں مبتلا کرنا, ٹھیک ہے. کیا دعا کی کہ یہ جو جس نے الزام لگایا, اگر جس نے میرے اوپر الزام لگایا اس کو کیا کرنا, لمبی عمر دے اور اس کو غریب رکھنا اور اس کو فتنے میں مبتلا رکھنا, ٹھیک ہے. لیٹس سپوز اگر اللہ ہمیں یا کسی کو لمبی عمر دے اور غریبی کی ہو تو پھر کتنا مشکل ہوگا سروائیو کرنا. اللہ سے لمبی عمر کی بھی دعا مانگنی چاہیے, اس بات سے پتہ چلتا ہے, اور رزق کی بھی دعا مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. اسی لیے دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے. وہ بہت بڑی پیاری دعا ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی دنیا کے لیے, دنیا بھی جو ہے یا اللہ میرے لیے اچھی کر دے اور آخرت بھی, اور مجھے آخرت میں جو عذاب ہے اس سے محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ دنیا میں بھی ہمیں غربت سے بچائے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. سب مسلمانوں کو انشاءاللہ, ہم سب, ہماری کیا دعا ہے کہ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے اور غربت سے بھی بچائے, ٹھیک ہے. سو دین بٹ کیا ہوتا ہے اس آدمی کے ساتھ, وہ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر بھی نہیں مرتا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے, لوگ اس کو غریب یعنی کبھی کھانا ہوتا ہے کبھی اس کے پاس کھانا نہیں ہوتا. اور وہ جیسے یہ چوک ہوتے ہیں نا, وہاں پر جا کے لڑکیوں کو چھیڑتا تھا, بوڑھا ہو کر بھی. کتنا برا کام کرتا تھا, کتنے بڑے فتنے میں مبتلا تھا وہ. تو اور کیا, لڑکیوں کو چھیڑتا تھا بوڑھا ہو کر بھی, یعنی سمجھ لو 100 ایئرز کا ہو گئے. وہ لڑکی کو چھیڑے تو اچھا لگے گا, تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے تھے کہ آپ تم تو بڈھے ہو گئے ہو تو پھر بھی جو ہے وہ لڑکیوں کو چھیڑتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. تو وہ کہتا تھا میں کیا کروں, مجھے حضرت سعد بن وقاص نے بد دعا دی ہے. تو ایسے ان کی دعا بھی قبول ہوتی تھی اور بد دعا بھی قبول ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں, ولی ہیں, ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے, اور جھوٹے الزام سے بھی بچنا چاہیے, ٹھیک ہے. کسی کے اوپر جھوٹا الزام بھی نہیں لگاتے, اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اپنے ولیوں کی مطلب جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو فوت ہوئے وہ مدینہ میں آ کے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کے جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر رحم اور کرم کرے. اس کے ساتھ ہی جو اپنی ریکارڈنگ والی ویڈیو ہے اس کو بند کرتے ہیں. اور وٹ از آور مین موٹیو, آئیڈینٹیفائی یور ریئل ہیروز. ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو گئی ہے, کویسچن اینڈ آنسر سیشن جو ہے وہ کل کر لیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی سبسکرائب کریں. کریں.